الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اس صورت میں بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی، کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہیں، وہی ایک ذات ہے جو قادر ہے، عبادت کے لائق ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کا حکم آیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم ہی پورے کے پورے اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو بے نیاز ہے، بے نیاز، الغنی جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ اور ضرورت نہ ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہے، ایک شخص ہے، کوئی ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کسی اور کے کام بھی نہ آتا ہو۔ لیکن اللہ کی ذات صرف غنی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو الحمید بھی ہے۔ اللہ تعالی اتنی خوبیوں والا ہے کہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ رحمت، دوسروں کے ساتھ انعامات کا معاملہ کرنا، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا، تمام کے ساتھ یہ معاملات چلتے رہیں گے، خود اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے الغنی الحمید دو صفتیں یہاں خاص طور پہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہاں پر بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول بیان کیا ہے، چاہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہو نہ ہو، بہرحال اس سے ایک مفہوم ہمارے سمجھ میں آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت وغیرہ کی تاکید کی، جس میں نماز کی بھی تاکید ہو جاتی ہے، صدقات کی بھی تاکید ہو جاتی ہے، عبادات کی تو تاکید ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگ جو اہل مکہ تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت پڑ گئی ہے، کہ بار بار ہمیں اتنی تاکید کی جا رہی ہے کہ اچھا یہ کرو اور یہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت پڑ گئی ہے ایسا لگ رہا ہے۔ اب وہ چاہے ان کا مقصد مذاق اڑانا ہو، یا ان کا مقصد یہ ہو کہ یہ ان کی باتیں ویسی ہیں، ظاہر ہے ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، اتنی زیادہ تاکید سے یہ عبادت کا کہہ رہے ہیں تو ان کے خدا ہوگا کوئی جو یہ کہتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پیغمبر جو کہہ رہے ہیں کہ عبادتوں کا اہتمام خوب کرو، لیکن اس لیے نہیں کہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ تو الغنی اور الحمید ہے، وہ سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، لیکن وہ کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم میں سے کوئی، انسانوں میں سے، مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو راحت پہنچانے والا کام نہیں کر سکتا۔ ہاں، اسباب اختیار کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اسباب اختیار کر سکتے ہیں نیک اعمال کر کے، ورنہ اللہ کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ذرہ برابر نقصان نہیں ہوتا۔
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور اس کے بڑے، ہم نے تو ہمارے بڑوں میں دیکھا تربیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بچوں سے کوئی کام کرایا جاتا ہے۔ بچے سے کہا جاتا ہے دیکھو پانی پلا دو، بچے سے کہا جاتا ہے دیکھو یہاں پر یہ صاف کر لو، یہ کام کر لو۔ بچے سمجھتے ہیں کہ اچھا ان کو خود کو کرنا مشکل لگ رہا ہے اس لیے ہمیں کرنے کا کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہم بھی کر لیتے ہیں۔ بہت بچے یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہے تو چلو ہم کر لیتے ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ بہت سی مرتبہ تو کچھ مشکل نہیں ہوتی بلکہ آسان ہوتا ہے خود کام کر لینا، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے ان سے کام کروایا جاتا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اچھا شاید چلو ان کو مشکل لگ رہا ہے، خود کرنا مشکل ہے، چلو ہم کر لیتے ہیں۔ اور بہت سے بچے تو منع ہی کر دیتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ بچوں کی بھی الگ الگ صلاحیتیں، الگ الگ عمریں، ان کے لحاظ سے ان کے درجے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ عبادتیں تو فرض فرمائی ہیں، یہ کرنا ہی پڑے گا، نہیں کیا تو سزا ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان بندوں پر میں فرض نہیں کروں گا تو یہ کریں گے ہی نہیں۔ تہجد فرض نہیں ہے، کون پڑھتا ہے؟ اور قرآن کی تلاوت روزانہ اگر فرض کر دی جاتی تو لوگ اہتمام کرتے، فرض نہیں ہے، کم لوگ پڑھتے ہیں۔ درود شریف فرض نہیں ہے، حالانکہ قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن کا حکم ہے، لیکن فرض ہونے کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ روزانہ ایک تعداد میں پڑھنا فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیا تو قرآن پر عمل کر لیا۔ تو بہت سے احکام اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں فرمائے، ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کتنا عمل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام فرض کر لیے۔ گزشتہ امتوں کے لیے کسی کے لیے بھی عشاء کی نماز فرض نہیں تھی، پانچوں نمازیں کسی پر فرض نہیں تھی، عشاء کی نماز کسی کے لیے بھی نہیں تھی، کسی کی ایک، کسی کی دو، کسی کی تین نمازیں تھیں۔ 5 نمازیں اس امت کی خصوصیت ہے، اور عشاء کی نماز تو پہلی امتوں میں کسی میں تھی ہی نہیں، ایک بھی نہیں، یعنی ایک نماز بھی جن میں تھی تو عشاء نہیں تھی۔ بہرحال اس امت کو عمر کم ملی، دنیا میں رہنے کا وقت کم ملا، کچھ عبادتیں زیادہ کر دی ان کی، لیکن کچھ پابندیاں اٹھا دیں۔ بعض احکام جو گزشتہ شریعتوں میں بہت مشکل تھے آسان کر دیے، عبادت کرنا آسان کر دیا، نمازیں پڑھنا آسان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی دے دی مزید۔ اب کوئی مشکل نہیں لگتا کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھ لے، لیکن فرض نہ ہوتی تو نہ پڑھتے۔ فرض ہے تو بہت بڑی تعداد وہ ہے الحمدللہ جو فرض نماز ادا کر لیتی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی؟ تاکہ درجہ بلند ہو جائے۔ بچے کو اسکول کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ بچے کو اگر نہیں بھیجا جائے گا، اس کے آرام کا خیال رکھا جائے گا تو آگے جا کر اس کی مستقبل خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نظام یہ رکھا ہے کہ کچھ عمل کرو تو کچھ ملے، تو اچھا کچھ عمل کرو کے لیے فرض ہی کرنا پڑے گا، فرض نہیں کیا اپنے شوق سے کرنا ہے تو کرو۔ تو بچے اپنے شوق سے پڑھنے نہیں جاتے، ان کو بہت سی مرتبہ زبردستی بھیجنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے شوق سے نہیں، فرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا کہ نہیں یہ تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ واجب ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، اچھا مستحبات اور آداب میں تمہاری مرضی ہے، اب جو جتنا ترقی کرنا چاہے کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہم پر لازم کی ہیں وہ ہمارے نفع کے لیے کی ہیں۔ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں۔ احادیث میں صاف صاف اس کا ذکر ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام حدیث قدسی کے طور پر ملتا ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تو عبادتوں میں ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہماری ہی نفع کے لیے ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا جینا، ہمارا سانس لینا، ہمارا پورے جسم کا جو نظام چلتا ہے یہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اس میں دنیا میں رہنے کے لیے
مکان ہے، سورج ہے، چاند ہے، پیداوار ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جانور ہیں، ہم ضرورت مند ہیں ان تمام چیزوں کے، ہم محتاج ہیں۔ ایک پتھر محتاج نہیں ہے جیسے ہم محتاج ہیں۔ ایک جانور جو جنگلوں میں رہتا ہے وہ اتنا محتاج نہیں ہے جتنا ہم محتاج ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، اس لیے کہ انسان اس دنیا کی مخلوق ہے ہی نہیں۔ جانور تو جنگلوں میں جیسا بھی ہو گزارا کر لیتے ہیں، درختوں پر رہنے والے وہاں رہ جائیں گے، اپنا گھونسلہ بنا لیں گے، اور زمین پر رہنے والے، زمین کے اندر رہنے والے سوراخ کر کے اندر رہ جائیں گے، زمین کے اوپر سونے والے وہیں رہ جائیں گے۔ انسان، اس کو گھر چاہیے، اس کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، اس کو پہننے کے لیے لباس چاہیے، اس کو کچھ آرام کے اسباب چاہیے، کھانے پینے کے لیے اس کو کچھ ایسی چیزیں چاہیے جو ہر جانور نے تو کوئی چیز کہیں سے اٹھائی کھا لی، انسان کو ایسا بھی نہیں، اس کو پکانا بھی ہوتا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ انسان اس دنیا کی مخلوق ہے ہی نہیں، وہ تو جنت سے آیا ہے، عارضی طور پر دوبارہ جنت میں جانے کے لیے آیا ہے۔ تو جب وہ یہاں کی مخلوق ہی نہیں ہے تو یہاں اس کو ہر چیز میں وہ ضرورت مند اور محتاج ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ۔ جانور تو بغیر بہت سی چیزوں میں ہم ان کی وہ ضرورتیں نہیں ہیں جو انسانوں کی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم ہی ہو، تم ہی ہے، تاکید ہے، تم ہی ضرورت مند ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے، وہ تو پکی بات ہے، لیکن دوسری مخلوقات بھی تم سے کم ضرورت مند ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت مند، محتاج، فقیر وہ انسان ہے۔ بڑا سے بڑا مالدار ہوگا، فقیر تو ہے۔ مال کیا کرتا ہے؟ جب بیماری ہوتی ہے مال کیا کام آتا ہے؟ وہ ایک تھا بہت بڑا مالدار، ہر وقت کئی ڈاکٹر ساتھ رکھتا تھا، میں بڑی عمر پاؤں گا، ہر طرح کے ڈاکٹر ساتھ ہیں، کچھ ہو گیا تو فوراً وہ علاج کر لیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، ڈاکٹروں کی ٹیم ساتھ چل رہی ہے، بس اچانک سے انتقال ہو گیا، کوئی روک کچھ نہیں کر سکا۔ انتم الفقراء الی اللہ، انسان کی حیثیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اور ہم پر احسان کرنے والا کون؟ وہ جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کو ہماری عبادتوں سے، ہماری کوششوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف ہمارے لیے جو بھی ہے ہمارے لیے۔ ہمارے بچے جب پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ان کے نفع کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہمارا بھی نفع اس میں ہوتا ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کا کسی درجے میں ذرہ برابر کوئی نفع نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے باوجود وہ ہر ایک کے ساتھ اتنا احسانات کرنے والی ذات ہے کہ وہ الحمید ہے، وہ جس کو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں خوبیوں والا ہے، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب خوبیاں ہوں گی تو اس کی تعریف ہوگی، یہ قابل تعریف ہے۔ ان اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اور اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ تمہیں اس دنیا سے لے جائیں، تم اٹھ جاؤ دنیا سے، تمہیں تباہ کر کے فنا کر کے ختم کر دے، اور نئی مخلوق ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت؟ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اچھا میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی شان بڑی عجیب ہے۔ سب سے عظیم شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے عمر دی تو 63 سال۔ اتنی عظیم شخصیت جن کے کام کی ابتدا ہوتی ہے تقریباً 40 سال کی عمر سے یا 43 سال کی عمر سے، ظاہری طور پر پہلے سے جو تھا وہ تھا ہی، اور بس 20 سال ملتے ہیں اس کے بعد۔ اگر 33 سال کی عمر میں تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو تقریباً اس سے پہلے انفراد معمولی طور پر ہوگا، لیکن اصل جو اعلان علی الاعلان، نبوت کا اعلان اور تبلیغ وغیرہ کا کام جو ہوا وہ 43 سال کی عمر میں، یعنی 40 سال میں جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد پھر تقریباً 3 سال کے بعد پھر حکم آیا قم فانذر، اب عام لوگوں میں اعلان کیجئے اور یہ باتیں سنائیے۔ تقریباً 20 سال، 63 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ہم سوچیں کہ اتنی بڑی عظیم شخصیت، اتنے کام کی شخصیت، وہ عظیم شخصیت، ان کو تو 100 سال کی عمر مل جاتی، 150 سال کی عمر مل جاتی، 200 سال کی مل جاتی، وہ بھی کم تھا،
لیکن نہیں، بس 63 سال کی عمر۔ ان کے بعد سب سے عظیم شخصیت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوش تقریباً 2 سال کم تھی، اور اتنا ہی مزید وہ حیات رہے۔ بس حالانکہ بہت بڑے بڑے کام وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی صلاحیتیں رکھی تھیں، لیکن بس وہ 63 سال کی عمر کو پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 2 سال کے بعد، اور 2 سال اور کچھ مہینے، اور انتقال کر گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی 63 سال کی عمر پائی۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ کی شان، یہ تو میں ویسے ہی مثال دے رہا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو گویا کہ یعنی ہم تمام مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے لیے جو کرنا ہے وہ کرو، نہیں کرنا ہے اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تم تمام کو ختم کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ وہ نئی مخلوق چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے کچھ اور ہوں، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى، ولا تزر وازرة وزر اخرى۔ اب دیکھو ایک اور بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جب مرنا ہے، دنیا میں جو کچھ کرنا ہے اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، نافرمانی سے بچنے کا حکم ہے، کرو تو تمہارا فائدہ ہے، نہ کرو تمہارا نقصان ہے، اور تمہارے ذمے آخرت کا بوجھ ہے۔ آخرت میں یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے گناہ کسی اور کو دے دیں گے۔ دنیا میں کوئی شخص کہتا ہے اچھا ہم کبھی سامان اٹھانا ہے، اچھا کوئی نہ کوئی مدد کے لیے مل جائے گا، دنیا میں تو مل جاتے ہیں، آخرت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کوئی چیز دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس وقت ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کی فکر ہے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا اس کو نظر آئے گا، بیٹے کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا بیٹا تم مجھے جانتے ہو، میں نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا تھا اور کس طرح تمہارے ساتھ معاملہ کیا تھا، کتنے میرے تمہارے ساتھ احسانات ہیں۔ وہ کہے گا ہاں بالکل میں جانتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ ہاں بس ایسا کرو کہ مجھے بس اتنی نیکیوں کی ضرورت ہے، میرے اتنے گناہ تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں، اس کو ذرا لے لو۔ وہ کہے گا کہ آپ کے معاملات تو آپ کا سلوک تو بہت اچھا رہا، آپ کی شفقتیں بھی بہت اچھی رہیں، سب کچھ تھا، لیکن میں اگر اپنے کچھ نیکیاں آپ کو دے دوں یا آپ کے گناہ میرے ذمے لے لوں تو پھر میرا حال خراب ہو جائے گا، میری تباہی ہو جائے گی، اور یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ سب کچھ ہے لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ وہ معذرت کر دے گا، وہ کسی اور کے پاس جائے گا، رشتہ دار کے پاس، بیوی کے پاس جائے گا، میں نے اتنا اچھا سلوک کیا، تمہارا خیال رکھا تھا۔ وہ کہے گی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ میں نہیں کر سکتی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا کرنا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ اور بلکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں، پوچھیں گے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، وہی بات۔ اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص، کوئی ہوتا ہے بہت زیادہ سامان اٹھایا ہوا شخص ہے تو اس کا مطلب ہے بہت وزن اٹھا رہا ہے، مثقلہ کہتے ہیں جس کے اوپر آخرت میں مثقلہ وہ ہوگا جس پر گناہوں کا ایک بوجھ پڑا ہوا ہے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا شخص وہ بلائے گا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو، بیٹے کو بلائے گا، بیوی کو بلائے گا، رشتہ داروں کو بلائے گا، کہے گا اچھا دیکھو میرے ساتھ کچھ تو اچھا سلوک کر لو، میرا یہ تھوڑا سا بوجھ تو ہلکا کر دو۔ لا يحمل منہ شیء، لا يحمل منہ شیء، اس سے تھوڑا بھی نہیں اٹھایا جائے گا، تھوڑا بھی کوئی اس کا وزن، اس کا گناہ کا بوجھ لے کر اس کا وزن ہلکا کر دے، نہیں ہوگا۔ لا يحمل منہ شیء ولو کان ذا قربا، اگرچہ جس کو بلایا وہ قریبی رشتہ دار ہو، چاہے وہ قرابتی ہو چاہے رشتہ دار ہو، پھر بھی نہیں۔ دوست احباب تو باہر کے اجنبی تو دور کے رہے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، لیکن
اگر انسان نیک ہے اور اس نے نیک لوگوں سے تعلق رکھا تو ان کی بات الگ ہے. اگر انسان نیک ہے، نیک لوگوں سے تعلق رکھا تو ان کی بات مختلف ہے. اس لیے ہمارے مشائخ نے بہت تاکید کی ہے کہ دیکھو، کچھ اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا جوڑ لو کہ وہ آخرت میں بھی نہ بھولیں، اور کچھ اللہ والوں کو ایثار ثواب بھی کرتے رہا کرو. چاہے سب کو کرے، تھوڑا تھوڑا کبھی کسی کو کر لیا. جن کے بارے میں خاص طور پہ جو انتقال کر گئے اور ہم سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا غالب گمان یہ بتاتا ہے کہ وہ فلاں بہت اونچی شخصیت تھے، کچھ نہ کچھ ایثار ثواب کا معمول رکھ لیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں روزانہ کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیجتے رہیں اور وہ قیامت کے دن ہمیں بھول جائیں کہ نہیں ہم تمہیں نہیں جانتے؟ ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ایک اہم چیز، ان رحمتی سبقت غضبی، رحمت. اللہ کے نیک بندے جن کو ہم ثواب پہنچاتے رہیں، کچھ نہ کچھ نیکیاں پہنچاتے رہیں، وہ ضرور قیامت کے دن اس کا کچھ نہ کچھ تو معاوضہ دیں گے. سفارش کریں گے کہ یا اللہ، یہ میرے ساتھ روزانہ اچھا سلوک کرتا رہا، مجھے ہدیہ بھیجتا رہا، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما لیں گے. کوئی یقین کی بات نہیں ہے کہ ہر شخص کی کس کی سفارش قبول ہوگی، اللہ کا معاملہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زندہ لوگوں کا تو پتہ نہیں آخر، اس لیے کہ کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندہ شخص کب فتنے میں مبتلا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ. زندہ لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب انسان ابھی نیک راستے پر ہے، آئندہ زندگی اس کی کہاں چلی جائے، کس حال میں چلی جائے اور کہاں بدل جائے. ہو سکتا ہے، کوئی اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن جو انتقال کر گئے، اچھے راستے پر گزرے، اچھا انہوں نے ہمارا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ نہیں وہ نیک تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کی علامات کچھ ظاہر ہو گئیں، بس ٹھیک ہے. اب وہ ہمارے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ بن سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بس اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ. ہم جب اعمال کریں تو اعمال کا کچھ نہ کچھ کسی درجے میں کچھ ثواب، یا ان کے لیے دعا ہی کر دیں یا اس پر اخلاص پڑھ دیں اور ثواب پہنچا دیں، تو انشاءاللہ اس کا نفع ہمیں ملے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. لیکن گنہگاروں میں، مجرمین میں، جن کا اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے، جن کا نیکیوں سے زیادہ تعلق نہیں رہا، خاص طور پہ کفار اور منافقین وغیرہ، ان میں تو ظاہر ہے بالکل ہی نہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص بلائے گا کہ آؤ میرا کچھ بوجھ اٹھا لو، ذرا سا گناہ میرے ہلکے کر دو، تو لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. کوئی بھی اس میں سے تھوڑا بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، چاہے جس کو بلایا گیا وہ رشتہ دار ہو. یہ کیا ہے؟ اپنی مرضی سے. میں اس وجہ سے آگے ایک اور بات بتا رہا ہوں. حدیث ہم سب نے سنی ہوگی، سب نے حدیث سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس تم کس کو سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو عام معنی تھے اس کے ہاتھ سے بتا دیا کہ جس کے پاس کوئی پیسے وغیرہ نہ ہو، مال وغیرہ نہ ہو، مفلس سمجھا جاتا ہے. درہم دینار وغیرہ نہیں ہوتے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو کچھ زبانی کوئی تکلیف دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کا کوئی حق مارا ہوگا. ایک آئے گا اس سے کچھ مطالبہ کرے گا، نیکیاں اس کو دی جائیں گی. دوسرا آئے گا اس کو نیکیاں دی جائیں گی. تیسرا آئے گا اس کو نیکیاں دی جائیں گی. نیکیاں دیتے 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 اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب کوئی آئے گا کہ میرا بھی حق ہے، تو اب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئیں، حالانکہ نیکیاں بہت زیادہ نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن نیکیاں ختم ہو گئیں. اب نیکیاں لینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، تو کہا جائے گا اچھا تمہارا حق ہے اس کے ذمے، تو اچھا اپنے گناہ اس پر ڈال دو. تو وہ اپنے گناہ بھی اس پر ڈالے گا. اب آیا تھا وہ میدان میں نیکیوں کے پہاڑ لے کر، جا رہا ہے گناہوں کے پہاڑ لے کر.
یہ حدیث میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس طرح کی روایات تو بہت ہیں، میں حدیث اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنی مرضی سے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، زبردستی جب ڈالا جائے گا بحکم اللہ، اللہ کے حکم سے، تو وہ الگ بات ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ تو جب یہی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تسلی کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ لوگ اگر مانتے ہیں تو ان کا فائدہ ہے، نہیں مانتے تو ان کا نقصان ہے۔ آپ کیوں ان کی بہت زیادہ پریشانی اٹھا رہے ہیں؟ ان کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے؟ تو کیوں نہیں مانتے؟ انما تنذر الذین، آپ کے ڈرانے سے ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، آپ کے ڈرانے کا نفع صرف ان لوگوں کو پہنچ سکتا ہے جن میں یہ صفت ہو کہ یخشون ربهم بالغیب، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر اور نماز قائم کرتے ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ میں چاہتا ہوں کہ نیک بن جاؤں نہیں، جن کے اندر خشیت ہو، اقامت صلاۃ، دل میں اللہ کی خشیت اور ظاہر میں نمازوں کا اہتمام، جو شخص یہ کام کرے تو ہم اس سے امید کر سکتے ہیں کہ ہاں اب اس کے اندر طلب پیدا ہو گئی ہے۔ یہ دو جو کام بیان کیے گئے، یخشون ربهم بالغیب اور اقاموا الصلاۃ، ان دونوں کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر کچھ طلب ہے، یہ چاہتا ہے کچھ کرنا۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن کی احادیث کی باتوں سے نفع ہوتا ہے، ورنہ تو ایک کان سے سنی نکل گئی، ختم ہو گئی۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ کے ڈرانے کا نفع صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسی، اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے، گندگیوں سے پاک صاف کرتا ہے تو اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، کسی اور کا کیا، اپنے نفع کے لیے کرتا ہے۔ اور اس کا نفع کب ظاہر ہوگا؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جو ظاہر دیں گے وہ اپنی جگہ، لیکن اصل ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں اصل اس کا نفع نظر آئے گا۔ لیکن پھر بھی نہ ماننے والے نہیں مانتے، ماننے والے مانتے ہیں۔ نہ ماننے والے کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ان میں طلب نہیں ہے۔ جو خشیت اور اقامت صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں وہ اور ترقی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اب دو قسمیں ہو گئی، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ ان کے لیے آگے 4 مثالیں دی جا رہی ہیں، 4 مثالیں دی جا رہی ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ 4 مثالیں۔ کچھ لوگ ہیں ماننے والے، کچھ ہیں نہ ماننے والے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، جس کو نظر نہیں آتا اور جس کو نظر آتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو مؤمن ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، قرآن سچا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی خوبیوں والی ہیں، کتنا اس میں مزہ ہے، اس بات کو ماننے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کتنا حق اور سچا مذہب ان کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو نہ ماننے والے ہیں، جو کفار ہیں، وہ اعمیٰ ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک ہے جس کو نظر آتا ہے، ایک کو نظر نہیں آتا، تو اعمیٰ کافر، اور بصیر جو نظر آتا ہے وہ مومن ہے۔ ایک مثال ہو گئی۔ تو گویا کفار کی مثال ایسی ہے جیسے اعمیٰ اور نابینا ہوں، اندھے ہوں، اور مومنین کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے اور بصیر۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھیرے اور روشنی، تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی۔ گویا کفر ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اور ایک اندھیرا نہیں، ظلمات، کئی اندھیرے ہیں، اور ایمان ایک نور ہے۔ کفر اور ایمان برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ کی تپش، دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔
ایک شخص ہے وہ تیز دھوپ کے اندر کھڑا ہے، ایک ہے جو انتہائی بہترین ٹھنڈے سائے میں بیٹھا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح مومن کا نتیجہ جنت ہے، وہ ظل ہے، اور کافر کا نتیجہ دوزخ ہے، وہ حرور ہے، برابر نہیں۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، اسی طرح سب کو معلوم ہے کہ احیاء زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، جو زندہ ہیں اور جو زندہ نہیں ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، جو مؤمنین ہیں وہ زندہ ہیں، جو کافر ہیں وہ اموات ہیں۔ جس طرح ایک شخص مر چکا ہے، وہ کسی کی بات مان نہیں سکتا، اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتا۔ مرے ہوئے شخص سے کہ اچھا ذرا اٹھ جاؤ، اچھا تم خود اٹھ کر اچھا غسل خانے میں چلے جاؤ، وہ بیچارہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ کفار کی مثال ایسی ہے جیسے مرے ہوئے، ان کو جو بھی کہو ان کو کوئی نفع ہی نہیں ہوتا، ان کو آپ کے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اموات کی طرح ہی ہیں۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو قبر کے اندر مردہ بھی سن لیں، اور وہ بھی سن لیتے ہیں، لیکن عمل کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، سننے والے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور انسان میں یہ طاقت کہاں ہے، اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ قبروں کے اندر جو ہیں ان کو سنا دیں۔ یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے، اس لیے اس کی اب تفصیل میں ہم نہیں جاتے کہ قبر میں جو شخص ہے جو مر جاتا ہے اور قبر میں اس کو رکھ دیتے ہیں، کیا وہ سنتا ہے؟ پھر بھی آیت آ گئی تو مختصر میں بتا دیتا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی اس میں اختلاف رہا کہ قبر میں جو مردہ ہے، جو دفن ہو چکا ہے، جو قبر میں ہے، وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ تو اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں سنتے، جب صحابہ میں جب اختلاف آ گیا نا صحابہ کے دور میں، اس کا مطلب ہے حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو کہتا ہے نہیں سنتے ٹھیک ہے، جو کہتا ہے سنتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ دلیل کے اعتبار سے جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمارے علماء نے جس کو راجح قرار دیا اور جو دلائل بیان کیے، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ لیکن اس کے بھی میں تھوڑی تفصیل کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں دعا پڑھنی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سلام ہم کس کو کر رہے ہیں جب کوئی سن نہیں رہا ہے؟ ہم دیوار کو جا کر تو کبھی سلام نہیں کرتے، قبرستان جا کر کیوں سلام کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالی ہماری آواز ان تک پہنچا دیتے ہوں گے۔ وہاں جا کر ہم کھڑے ہوتے ہیں، کیوں جاتے ہیں قبرستان میں، کیوں کھڑے ہوتے ہیں جب وہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں؟ وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، اور اسی لیے قبرستان جانے کا حکم ہے۔ اسی لیے قبرستان جا کر، وہاں جا کر ان کے پاس کھڑے ہو کر ہم سلام پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ ہر شخص، ہر قبر میں جو بھی ہے، قبر میں جانے والا ہر شخص ہر بات سنتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور کوئی بھی نہیں سنتا، کچھ بھی نہیں سنتا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ کون سنے، کتنا سنے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو قبر میں مردے ہیں وہ نہیں سنتے۔ یہ ملتا ہے کہ ہم نہیں سنا سکتے، یہ بات صحیح ہے۔ اس لیے کہ ہم تو کسی زندہ شخص کو بھی اگر قبر کے اندر 6 فٹ کے اندر اتنا نیچے مٹی میں ہو، تو ہم اگر اس طرح ہلکی سی بات کریں جس طرح ہم کرتے ہیں، بلکہ چیخ کر بھی بات کریں، تب بھی وہاں تک آواز نہیں جائے گی۔ زندہ ہوتا تب بھی، تو مرنے کے بعد کیسے سنے گا اور کیسے دیکھے گا؟ وہ تو زندہ ہوتا تب بھی نہ دیکھتا وہاں سے۔ تو انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ قبر کے اندر جو مردہ ہے اس کو بات سنا دے، یا وہاں جائے تو وہ اس کو دیکھ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان میں یہ قوت رکھ دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان میں صلاحیت رکھ دیتے ہیں کہ وہ دیکھ سکیں، سن سکیں۔ یہ خالص اللہ کی جانب سے ہے، ورنہ ظاہری اسباب میں دیکھیں تو وہ اندر وہاں سے ان کو سننے کی کوئی طاقت ان کے اندر موجود ہے نہیں۔ زندہ ہوتا تو نہ سن سکتے، تو مرنے کے بعد کیسے سن سکیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان میں وہ صلاحیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہر شخص میں ہر وقت ہر بات سننے کی صلاحیت ہے؟ ایسا کوئی اصول ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ تو کہیں گے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ ہماری بات سنتے ہیں، ان کے ہمارے جانے سے ان کو خوشی ہوتی ہے،
والدین ہیں، بڑے ہیں، ان کی قبر پہ جانا ان کا ایک حق بنتا ہے، ہمارے جانے سے ان کی خوشی ہوتی ہے، وہاں جا کر کچھ تلاوت کی جائے، وہاں جا کر ان کو سلام کیا جائے، ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں، ہماری بات سے ان کو راحت ملتی ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں یہاں پر خاص طور پر، اور اس طرح کی اور بھی آیتیں قرآن کریم میں، اس میں یہ آتا ہے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ ہم ان کو سنا سکیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سنا دیں، اس کی کوئی نفی نہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، مقصد آیت کا یہ ہے کہ جس طرح کفار کو آپ بات نہیں سنا سکتے، یعنی کفار کو آپ کی بات کا فائدہ نہیں ہوتا، آپ کی باتوں کا، وہ آپ کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے، اسی طرح قبر میں جانے والوں کو اگر آپ کہیں کہ نہیں اب کلمہ پڑھ لو، اچھا اب نماز پڑھ لو، تو وہ آپ کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے، یہ مردوں کی طرح ہیں، یہ بتانا مقصد ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اردو میں بھی کہتے ہیں یہ بچہ بات نہیں سنتا۔ نہیں سنتا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے کان میں آواز نہیں جاتی، یعنی مانتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا۔ تو قبروں میں جو ہیں وہ ہماری کہی ہوئی بات کے مطابق عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ قبروں میں ہیں، جس طرح کہ یہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، سنتے تو تھے۔ تو یہاں پر آیت میں جو بتایا گیا کہ قبر میں جو ہے ان کو آپ سنا نہیں سکتے، کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بات منوا نہیں سکتے، جس کو سماع نافع کہا جاتا ہے، ایسا سننا جس سے کوئی نفع متعلق ہو۔ بہرحال آیت کا مقصد جو تھا یہ نہیں بتانا، آیت کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے، اور آیت میں یہ ہمیں سبق نہیں دیا جا رہا کہ قبر میں جو مردہ ہوتا ہے وہ نہیں سنتا، یہ مقصد ہی نہیں ہے آیت کا۔ آیت کی تفسیر سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر، آپ کا کام ہے صرف لوگوں کو متنبہ کر دینا، ڈر کی بات ان تک پہنچا دینا کہ نہیں مانا تو عذاب آئے گا، ان کی مرضی مانے نہ مانے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو دین حق لے کر بھیجا ہے اس حال میں کہ آپ بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، جو مانیں ان کے لیے خوشخبری اور جو نہ مانیں ان کے لیے عذاب۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، آپ کوئی پہلے پیغمبر تو ہے نہیں، پہلے ہمیشہ انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، اور ہر امت میں ایک ڈرانے والا ضرور پہنچا ہے، ہر قوم میں۔ رسول تو کم آئے، کتابیں اتنی زیادہ نہیں تھیں، لیکن ان رسولوں کی طرف سے آگے پہنچانے والے انبیاء کے نائبین ہر قوم میں گئے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں کوئی ڈرانے والا ضرور پہنچا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے تھے۔ قوم عاد، قوم نوح نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ جاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس ان کے پیغمبر پہنچے تھے معجزات لے کر، وبالزبر، اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر، روشن کتاب لے کر۔ پیغمبر آئے تھے، انبیاء آئے تھے ان کے پاس بھی، ان کو انبیاء نے دعوت دی، صحیفے بعضوں کو دیے گئے، کئی صحیفے بعضوں کو ملے، بعضوں کو بڑی بڑی کتابیں ملی، تورات، انجیل، زبور وغیرہ۔ لیکن نہ ماننے والے پھر بھی اپنی ضد پر جمے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم اخذت الذین کفروا، پھر کافروں کو میں نے پکڑا، ان کو عذاب دیا، ان کی پکڑ آئی۔ فکیف کان نکیر، میری پکڑ کیسی رہی؟ سوال ہے میری پکڑ کیسی رہی؟ کیا کوئی بچ سکا؟ کیا کوئی ایسا تھا جو اپنی طاقت کی بنیاد پر میرے مقابلے پہ آ جاتا اور میں اس کو نہ سزا نہ دے سکتا؟ کوئی ایسا ہوا؟ فکیف کان نکیر، میری پکڑ کیسی رہی؟ کیا میں نے غیر مستحق کو سزا دی تھی؟ سوال ہے۔ جن کو سزا دی تھی یا اللہ، وہ مستحق تھے سزا کے، اور جن کو آپ نے سزا دینا چاہا وہ چھوٹ نہیں سکا آپ کی سزا سے۔ بالکل آپ کی سزا جہاں ہونی چاہیے تھی اور جس کو ملنی چاہیے تھی اسی کو ملی ہے۔ اس سے اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ قرآن کی تعلیمات تم تک پہنچ رہی ہیں، یہ انبیاء کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تم لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ مانو گے تمہارا نفع ہے، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے۔ واقعات سے عبرت حاصل کرنی ہے، گزشتہ امتوں کے واقعات دیکھ لو، تمہیں سبق مل جائے گا کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔